رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی صاحبزادی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا، لیکن جب حضور جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے حضرت رقیہ بہت بیمار ہو گئے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان ہم بدر کے لیے جا رہے ہیں، آپ یہیں پہ ٹھہرو۔ توجہ کیجیے گا، آپ یہیں پہ ٹھہریں، ہم بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے ہاتھ باندھ کر کہا، پیارے آقا کیا ہمیں یہیں چھوڑ کر جائیں گے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان پریشان نہ ہو، کہ اللہ رب العزت تجھے بھی بدر کے صحابہ میں شامل بھی کرے گا، اوسامہ ہو، اور بدر کے صحابہ میں سے جو مال غنیمت آئے گا وہ بھی آپ کو حصہ ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا تو میری بیٹی حضرت رقیہ، کیونکہ بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں، تو قربان جائیں یہاں پہ الفاظ سنیں، کیونکہ حضور جان رہے تھے کہ میں جنگ بدر کی جانب جا رہا ہوں، میری بیٹی نے وفات بھی پانی ہے، میں نے اپنی بیٹی کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس لیے حضرت عثمان غنی کو یہیں رہنے کا حکم دیا۔ اور حضرت عثمان غنی کو یہ بھی الفاظ فرمایا اگر میری بیٹی کی وفات بھی ہو جائے تو میرا انتظار نہ کرنا، خود جنازہ پڑھ کے مدفون کر دینا۔ یہاں پہ مورخ جب لکھتے ہیں تو آواز کیا ہوگی، دیکھیں حضور کو دین کے ساتھ کتنا محبت تھی کہ حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں بدر کی جانب جا رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کا جنازہ بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے جنازے کو پس پردہ ڈال کر پہلے دین کا کام کیا ہے، پہلے دین کے لیے خود کو روانہ کیا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے درس دار لوگوں، جب دین کے لیے وقت آ جائے تو اپنا سب کچھ قربان کر لیا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ اس دین کی بنیاد میں کتنی خون لگا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس دین کی بنیاد میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے گھرانے کی، آپ کے اصحاب کی کتنی قربانیاں ہیں۔ آج ہمیں دین پلیٹ پہ مل گیا ہے، ہم تان و تشنیع کرتے ہیں، کبھی کسی پر تانا کیا، کبھی کسی پر تانا کیا، خود ہمیں عمل ہے نہیں، خود ہمیں اتنا عمل نہیں ہے کہ ہم محلے میں رہ رہے ہیں جا کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کتنی بڑی وعید فرمائی۔ حضور نے فرمایا اگر مجھے گھر کے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا میں اس گھر کو بھی جا کر آگ لگا دیتا جو جہاں کے جوان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہم ایک دن محفل منا کر ہماری یہ جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں، ہمیں ایک ایک پل ہمارے جو کرامن کاتبین میں ہمارے دل سے بھی واقف ہیں، ہمارے اعمال سے بھی واقف ہیں۔ اسی جماعت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت جو ہے تیرے حبیب پیارے نبی کی سنت ہے، فرمایا جو نبی کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے فرمایا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ جماعت کی نماز کو چھوڑنا حضور نے فرمایا یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ کام بھی کر لیں، یہ کام بھی کر لیں، بعد میں کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دین ہے، یہ حضور کا دین ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا شاعر نے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ نہ قرآن بدلا جائے گا نہ فرمان بدلا جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری خواہشات کے مطابق سارا دین ہونا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہماری خواہشات کے مطابق دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا و مولا ہمیں دے کر گئے۔ بات اور طرف چلی گئی، بس مختصر کرنے جا رہے۔ تو وہ حضرت عثمان غنی جب آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تو آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کر مدفون کر دیا۔ تو جب حضور واپس آئے تو پوچھا تو رونے لگے، یا رسول اللہ حضرت آپ کی صاحبزادی رقیہ کی وفات ہو گئی ہے تو میں نے ایسے مدفون کر دیا، تو رو رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اے عمر روتا اس بات پہ ہوں، اللہ کی حکم ہے کہ حضرت رقیہ نے جانا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج جو سسرالی رشتہ حضور کے ساتھ تھا وہ میرا ختم ہو گیا۔ جو حضور کے ساتھ میرا سسرالی، میں حضور کا داماد تھا، یہ مجھے بہت ہی بڑا فائز تھا، آج یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے عثمان روئے نہیں، میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ کی محبت دیکھے آپس میں، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر نے کہا
تو حضرت عثمان غنی روتے ہوئے کہا اے عمر حضور سے مشورہ کریں، جیسے حضور کہہ دیں گے ہم ویسے ہی کر لیں گے۔ حضرت عمر حضور سے مشورہ کرتے، یا رسول اللہ ایک مشورہ چاہیے، کیونکہ ہر گھر کے معاملات کا مشورہ بھی صحابہ حضور سے فرماتے تھے۔ یا رسول اللہ مشورہ چاہیے۔ اے عمر کون سا مشورہ؟ یا رسول اللہ میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی بیٹی حضرت ام حفصہ کا نکاح حضرت عمر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی حضرت عمر یہ بات کہہ رہے تھے، اللہ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا میرے محبوب کو جا کر کہے کہ ام حفصہ کا نکاح اپنے سے فرما لیں، اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما لیں۔ جب حضرت جبریل امین آئے تو پیارے آقا مسند امام اعظم کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جبریل کا حکم اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی بیٹی کا نکاح عثمان سے زیادہ شانوں والے سے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں اور تیری بیٹی کا نکاح میں محمد اپنے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت ام رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں حضور کی صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح مبارک میں آئی، اس لیے آپ کا لقب ملا ہے ذوالنورین۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ باب آدم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے شخص کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ اگر فضیلت ملی ہے تو حضرت عثمان غنی کو ملی ہے، حضرت عثمان غنی کو یہ فضیلت ملی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئی، تو صرف اور صرف یہ اعزاز ملا ہے تو حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔ حضرت عثمان غنی 18 ذی الحج کو آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ 40 دن آپ پیاسے رہے، اپنے آپ کو قید و بند کر لیا تھا۔ بلوائی آ گئے تھے مصر سے، شام سے، انہوں نے آپ پر مختلف تہمتیں لگا کر آپ کو شہید کیا، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام، اور اس میں سے بالخصوص حضرت مولا علی کا ذکر آتا ہے۔ حضرت مولا علی گھر گئے، اے عثمان آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جائیں حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اے علی آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے حضور نے بشارتیں دی تھی۔ کون سی؟ تو میں جب ہم احد کے پہاڑ پہ تھے، ہم 4 لوگ تھے، ایک حضور تھے، ایک حضرت ابوبکر تھے، ایک حضرت عمر تھے، ایک حضرت عثمان تھے۔ تو جب ہم احد پہاڑ پہ پہنچے تو احد پہاڑ کانپنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا، لیسا علیک الا نبی و صدیق و شہیدان۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، کیونکہ حضور نے کہہ دیا تھا عمر بھی شہید ہوگا، عثمان بھی شہید ہوگا۔ فرمایا میں نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا بلوائیوں نے اگر عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائے پھر بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ فرمایا میں خلافت سے بھی دستبردار نہیں ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ بھی مجھے حضور نے بشارت دی تھی۔ کیا؟ فرمایا اے عثمان تجھے ایک کرتا پہنایا جائے گا اور کرتے کو اتارنے میں آپ کو بڑی تکلیفیں ہوں گی، لیکن اپنی جان دے دینا، وہ کرتا نہ اتارنا۔ فرمایا وہ کرتا کیا تھا؟ یہی خلافت تھی، یہی خلافت تھی۔ فرمایا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو آپ کو جب بلوائیوں نے اور قربان جائے محبت دے کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں حضرت عثمان غنی کا، تو بلوائیوں نے گھر کے پیچھے سے جا کر آپ پر حملہ کیا۔ اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے 9 حملے کیے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ آگے بڑھی تو انہوں نے تلوار چلائی، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت عثمان غنی پر 9 وار کیے۔ قربان جائے آپ کا جو مبارک خون ہے وہ قرآن کریم پر گرا، اور وہ جو آیت ہے، کیونکہ آپ کہتے تھے ہر وقت مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، یہ آپ کا ایک کلیہ کلام تھا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ جس آیت پر آپ کا خون ٹپکا وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ انہیں کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا۔ آخری بات، شہید